رات گہری ہوتی جا رہی تھی۔ زیان اپنے کمرے میں کھڑا کھڑکی سے باہر اندھیرے کو دیکھ رہا تھا اور آیت نیچے لان میں آ کر خاموشی سے بیٹھ گئی تھی۔ دونوں ایک ہی گھر میں تھے مگر دونوں کے ذہن میں ایک ہی سوال میں الجھے ہوئے تھے۔ فرق صرف اتنا تھا کہ زیان جواب ڈھونڈ رہا تھا اور آیت ابھی سوال کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اسی خاموشی میں ایک عجیب سا رابط بن رہا تھا جو الفاظ سے زیادہ احساس پر قائم تھا۔ ادھر زیان نے فیصلہ کیا کہ وہ اب پیچھے نہیں ہٹے گا، چاہے سچ کتنا ہی تلخ کیوں نہ ہو، اور آیت نے پہلی بار محسوس کیا کہ زیان کے اندر کچھ ایسا ٹوٹا ہے جسے وہ ابھی تک سمجھ نہیں پائی۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں وہ دونوں کی کہانی ایک ہی سمت میں تو چل رہی تھی مگر منزل ابھی دھن میں چھپی ہوئی تھی۔ اگلے دن زیان صبح سے ہی بے چین تھا۔ مکینک سے ملنے کے بعد جو ٹکڑے اس کے ہاتھ آئے تھے وہ اب آہستہ آہستہ ایک تصویر بنا رہے تھے، پھر بھی وہ تصویر ابھی بھی ادھوری تھی۔ اس نے آفس جانے کے بجائے سیدھا ایک پرانے کانٹریکٹر کے دفتر کا رخ کیا جس کا تعلق اس حادثے کے وقت گاڑی کے انسپیکشن رپورٹ سے تھا۔ عمارت پرانی تھی، اندر کاغذوں کی بو اور خاموشی کا عجیب سا امتزاج تھا۔ زیان نے خود کو معمول پر رکھنے کی کوشش کی مگر ان کی آنکھوں میں سوال صاف نظر آ رہا تھا۔ وہاں اسے ایک لڑک ملا جس نے پہلے تو بات ٹالنے کی کوشش کی۔ جب زیان نے سخت لہجے میں رپورٹ مانگی تو کلرک نے ہچکچاتے ہوئے ایک فائل نکال کر سامنے رکھ دی۔ فائل کے صفحات پلٹتے ہوئے زیان کی نظر ایک چھوٹی سی لائن پر رک گئی جہاں لکھا تھا بریک سسٹم ان ایکسپیکٹڈ ایکسٹرنل انٹرفیرنس کی وجہ سے متاثر ہوا تھا، لیکن اس کے آگے نہ کوئی نام تھا نہ تفصیل، بس ایک ادھورا سا نوٹ جسے جان بوجھ کر ختم کر دیا گیا تھا۔ زیان کے ہاتھ رک گئے، اس کے چہرے پر سختی آ گئی۔ اس کے اندر کہیں ایک اور سوال نے جنم لیا، اتنی اہم بات کو دبایا کیوں گیا تھا؟ اس کے بعد کیا ہوا تھا؟ کس نے اس رپورٹ کو فائنلائز کیا تھا؟ زیان نے فائل بند کر دی اور آہستہ سے پوچھا۔ کلرک نے نظریں جھکا کر کہا، سر۔ اس وقت اوپر سے پریشر آیا تھا۔ کچھ نام تھے جنہیں ہم ریکارڈ میں نہیں لا سکتے تھے، ہمیں بس جو کہا گیا تھا ہم نے اس پر عمل کیا۔ یہ سنتے ہی زیان کے چہرے پر ہلکی سی سخت مسکراہٹ آئی، کیونکہ اب اسے اندازہ ہو رہا تھا کہ مسئلہ صرف ایک حادثہ نہیں بلکہ اس سے کہیں بڑا کچھ تھا۔ وہ دفتر سے باہر نکلا ہوا تو پہلے سے زیادہ بھاری لگ رہی تھی۔ اس کے ذہن میں ایک ہی بات گونج رہی تھی کہ اگر یہ سب ایکسیڈنٹ نہیں تھا تو پھر اس کے پیچھے کون تھا، اور سب سے اہم بات، کس نے اسے ایکسیڈنٹ بنا کر بند کرنے کی کوشش کی تھی۔ گاڑی کی سڑک سے لے کر کاغذوں تک ہر چیز میں کہیں نہ کہیں کوئی بات تھا، کوئی ہاتھ تھا، مگر وہ ہاتھ ابھی بھی اندھیرے میں تھا۔ زیان گاڑی میں بیٹھا تو اس نے پہلی بار واضح طور پر فیصلہ کیا وہ اب اس کیس کو چھوڑنے والا نہیں، چاہے اس کے سامنے کوئی بھی آئے وہ سچ تک پہنچے بغیر نہیں رکے گا۔ لیکن اسے یہ اندازہ نہیں تھا کہ جتنا وہ سچ کے قریب جا رہا ہے اتنا ہی وہ خود بھی خطرے کے قریب آ رہا ہے۔ زیان جب اس پرانی فائل اور مکینک والی باتوں کے ساتھ واپس آیا تو اس کے ذہن میں ایک چیز چل رہی تھی کہ اب اسے کیسے اکیلے نہیں چلنا چاہیے۔ اسی سوچ کے ساتھ وہ سیدھا فواد کے پاس گیا۔ فواد اس وقت اپنے آفس میں تھا اور جیسے ہی زیان اندر داخل ہوا اس نے فوراً اس کے چہرے سے سمجھ لیا کہ معاملہ معمول کا نہیں ہے۔ زیان نے بغیر زیادہ تمہید کے فائل میز پر رکھ دی اور پوری بات مختصر مگر واضح انداز میں بتا دی۔ مکینک کے بعد بریک لائن کی چھیڑ چھاڑ اور چھپی ہوئی رپورٹس جنہیں بند کیا گیا تھا۔ فواد نے سب کچھ سن کر ایک لمحے کے لیے خاموشی اختیار کی، پھر سنجیدگی سے بولا، اگر یہ سب سچ ہے تو یہ حادثہ نہیں بلکہ پلانڈ چیز ہے، مگر سوال یہ ہے کہ اتنے وقت بعد بھی کوئی ایویڈنس کیوں چھپا ہوا ہے؟ زیان نے فوراً اپنا لیپ ٹاپ کھولا اور کچھ پرانی ریکارڈ اور انشورنس نکالنے شروع کیے۔ فواد نے کچھ فون کالز کی اور پرانے کانٹیکٹ سے بات بھی کی جس کا تعلق اس کیس کے انویسٹیگیشنز سائڈ سے تھا۔ زیان خاموش بیٹھا اسے دیکھ رہا تھا، البتہ اس کے اندر یہ احساس ضرور آیا کہ وہ اکیلا نہیں ہے۔ ہم اسے آہستہ آہستہ کھولیں گے، لیکن تمہیں خود کو نارمل رکھنا ہوگا ورنہ تم ہر چیز ایموشنلی لے جاؤ گے، فواد نے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ شام کو گھر کے لان میں ایک مختلف سا سکون تھا۔ آیت وہاں بیٹھی ہوئی کتاب کے ورق پلٹ رہی تھی۔ اب اس کے چہرے پر پہلے جیسی خاموشی نہیں تھی، کچھ نرمی اور کچھ معمولی کی جھلک واپس آ رہی تھی۔ زیان آہستہ سے اس کے پاس آیا اور بغیر کسی سختی کے بیٹھ گیا۔ کچھ لمحے دونوں خاموش رہے۔ آپ پہلے سے زیادہ چپ رہنے لگے ہیں مگر اب کم از کم دور نہیں لگتے، آیت نے ہلکی سی نظر اٹھا کر کہا۔ زیان نے اس کی بات سن کر معمولی سا سر ہلا دیا۔
جیسے وہ خود بھی اس تبدیلی کو محسوس کر رہا ہو مگر الفاظ میں نہیں لا پا رہا تھا۔ آہستہ آہستہ ان کے درمیان باتیں بڑھنے لگیں، چھوٹی چھوٹی باتیں، روزمرہ کی باتیں جن میں اب وہ بھاری پن نہیں تھا جو پہلے ہوتا تھا۔ آیت اب زیان کے قریب بیٹھنے سے ہچکچاتی نہیں تھی اور زیان بھی اس کی موجودگی میں خود کو پہلے سے زیادہ ہلکا سا محسوس کرتا تھا۔ باہر سے دیکھنے والے کے لیے یہ سب معمول کی باتیں تھیں، حالانکہ ان دونوں کے درمیان ایک غیر کہی ہوئی انڈرسٹینڈنگ بن رہی تھی جو ان کے رشتے کو آہستہ آہستہ مضبوط کر رہی تھی۔ مگر اس سکون کے پیچھے زیان کے ذہن میں وہی کیس پھر بھی موجود تھا۔ فواد کی مدد سے اگلے چند دنوں میں زیان کو جو بھی چھوٹی بڑی معلومات مل رہی تھی وہ ایک ہی سمت اشارہ کر رہی تھی کہ اس حادثے کے وقت گاڑی کے ساتھ کسی نے جان بوجھ کر چھیڑ چھاڑ کی تھی۔ اصل مسئلہ یہ تھا کہ ہر بار کوئی نہ کوئی ریکارڈ آدھا ختم ہو جاتا یا کسی اہم وٹنس کا نام کہیں سے غائب ہو جاتا۔ فواد نے رات کو زیان کو فون کر کے صاف کہا تھا یہ صرف حادثے کا کیس نہیں ہے، اس کے پیچھے کوئی ایسا شخص ہے جو اپنی پہچان کو چھپانا جانتا ہے اور اپنے پیچھے کوئی ثبوت بھی نہیں چھوڑتا۔ اور یہ بات زیان کے شک کو اور گہرا کر گئی تھی، مگر وہ پیچھے ہٹنے کے موڈ میں نہیں تھا۔ آیت کچن میں تھی جب زیان وہاں آیا، شاید پانی پینے کے لیے۔ سوچ کچھ اور ہی رہا تھا۔ آپ ہر وقت کچھ نہ کچھ سوچتے رہے ہیں، کبھی کبھی لگتا ہے کہ آپ یہاں ہوتے ہوئے بھی کہیں اور ہوتے ہیں۔ آیت نے ہلکے سے مسکراتے ہوئے کہا، شاید میں اب وہاں سے واپس آ رہا ہوں جہاں میں خود کو کھو بیٹھا تھا۔ زیان نے اس کی طرف دیکھا اور بغیر کسی سوچ کے جواب دیا۔ آیت نے اس کی بات پر زیادہ سوال نہیں کیا، البتہ اس کی آنکھوں میں ایک اطمینان ضرور آیا تھا۔ زیان کبھی کبھی آیت کو دیکھ کر یہ سوچتا کہ اگر وہ سب کچھ ٹھیک ہوتا تو شاید یہ رشتہ اتنا خاموش اور بھرا ہوا نہ ہوتا۔ آیت کے ذہن میں بھی کہیں نہ کہیں یہ احساس جاگ رہا تھا کہ زیان کے اندر کوئی ایسی جنگ چل رہی ہے جس کا وہ حصہ نہیں ہے مگر اثر ضرور ہے۔ اسی سکون کے درمیان ایک دن فواد دوبارہ زیان سے ملا اور اس نے ایک اہم بات بتائی کہ انشورنس کمپنی کے پرانے ایک ملازم نے اچانک نوکری چھوڑ دی تھی اور اس کے بعد وہ شخص کسی اور شہر منتقل ہو گیا۔ یہ بات سن کر زیان کے چہرے پر واضح سنجیدگی آئی کیونکہ یہ پہلی بار تھا کہ کوئی واقعی لنک نظر آ رہا تھا، مگر یہ ابھی بھی سب کچھ دھندلا تھا اور اصل سوال وہی تھا کہ آخر اس حادثے کے پیچھے کون تھا اور کیوں تھا۔ دوپہر کا وقت تھا، گھر میں غیر معمولی سی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ بس دروازے بھی سانس روکے بیٹھی ہوئی۔ رشید صاحب آفس گئے تھے۔ رفت بیگم اور حنا کسی رشتے دار کے گھر گئی ہوئی تھی اور زیان آفس میں تھا، اس لیے آیت گھر میں اکیلی تھی۔ وہ کچھ دیر اپنے کمرے میں بیٹھی کتاب پلٹتی رہی مگر دل کہیں کہیں اور الجھا ہوا تھا۔ ایک دم اسے یاد آیا کہ رفت بیگم نے اوبر والے پرانے کمرے سے ایک فائل باکس لانے کو کہا تھا۔ وہ فائل باکس لینے کے لیے کھڑی ہوئی اور سیڑھیاں چڑھتی اوپر والے کمرے کی طرف چلی گئی۔ وہ کمرہ کم ہی کھلتا تھا، اندر ہلکی سی بند سی بو اور خاموشی سی تھی جیسے وقت وہاں تھم گیا ہو۔ آیت نے باکس ڈھونڈنا شروع کیا۔ اسی دوران ان کی نظر ایک پرانے لکڑی کے ڈیسک پر پڑی جہاں کچھ بکھرے کاغذات اور پرانی چیزیں رکھی تھیں۔ وہ بس یوں ہی سمیٹنے لگی کہ ایک دم سے اس کا ہاتھ لگانے سے ٹیبل پر پڑی ایک کتاب نیچے گر گئی اور اس کے اندر سے کچھ کاغذ اور ایک فولڈڈ تصویر زمین پر آ گری۔ آیت نے جھک کر وہ تصویر اٹھائی اور جیسے ہی اس پر نظر پڑی اس کے ہاتھ رک گئے۔ وہ تصویر اس کی اپنی تھی، بہت پرانی، یونیورسٹی کے دنوں کی، جہاں وہ بے خبر سی ہنستے ہوئے دوستوں کے ساتھ کھڑی تھی۔ آیت کی سانس ہلکی سی اٹک گئی جیسے کسی نے اس کے اندر کوئی دروازہ کھول دیا ہو۔ اس نے لرزتے ہوئے ہاتھوں سے باقی کاغذات اٹھائے۔ وہ شاید کسی ڈائری کے پھٹے ہوئے صفحات تھے۔ پہلے ہی صفحے پر لکھا تھا، کچھ لوگ دعا کی طرح ہوتے ہیں، مل جائے تو شکر، نہ ملیں تو صبر۔ آیت کے دل میں ایک عجیب سی بے چینی اترنے لگی۔ اس نے دوسرا صفحہ کھولا تو اس پر لکھا تھا، میں نے ہمیشہ اسے دور سے دیکھا ہے کیونکہ قریب جا کر کھونے سے ڈر لگتا ہے۔ آیت کے ہاتھ کام گئے۔ وہ آہستہ سے بیڈ کے کنارے بیٹھ گئی جیسے اس کے قدموں سے طاقت نکل گئی ہو۔ اس نے ایک اور صفحہ کھولا اور اس بار لکھا تھا، حمزہ خوش نصیب ہے کیونکہ وہ اس کے قریب رہ سکتا ہے اور میں، شاید میری قسمت میں صرف خاموشی ہے۔ یہ پڑھتے ہی آیت کے اندر جیسے کوئی چیز ٹوٹ گئی۔ کمرے کی خاموشی اب پہلی جیسی نہیں رہی تھی، وہ بھاری ہو گئی تھی، معنی خیز ہو گئی تھی۔
آیت کے ذہن میں زیان کی ہر وہ خاموش نظر، ہر وہ ادھوری بات، ہر وہ بار بار پیچھے ہٹ جانا ایک ساتھ جڑنے لگا۔ اسے پہلی بار پورا احساس ہوا کہ زیان کی خاموشی کبھی بے معنی نہیں تھی، وہ ہمیشہ کسی گہرے احساس کا بوجھ لیے ہوئے تھی۔ آیت نے آہستہ سے آنکھیں بند کر لی۔ اس کے اندر ایک عجیب سا طوفان تھا، نہ مکمل خوشی، نہ مکمل حیرت، بس ایک ایسا احساس جو دل کو نرم بھی کر رہا تھا اور بھاری بھی۔ اسی لمحے باہر گاڑی رکنے کی آواز آئی۔ آیت وہیں بیٹھی رہی، کاغذات ہاتھ میں تھے مگر اس کا ذہن کہیں اور تھا۔ دل کی دھڑکن اب بھی نارمل نہیں ہوئی تھی۔ ہر لفظ جو اس نے پڑھا تھا وہ اس کے اندر کسی پرانی تہ کو ہلا رہا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اسے کیسا محسوس کرنا چاہیے، خوشی، حیرت یا الجھن۔ بس ایک عجیب سا بوجھ تھا جو ساتھ ساتھ بڑھ رہا تھا۔ نیچے سے زیان کی آواز آئی، شاید وہ گھر میں داخل ہو چکا تھا۔ عام دنوں کی طرح اس کی موجودگی کا احساس پورے گھر میں پھیل گیا۔ آیت نے جلدی سے کاغذات سمیٹے اور باکس میں واپس رکھنے لگی۔ اس کے ہاتھ ابھی بھی ہلکے کانپ رہے تھے۔ وہ چاہتی تھی کہ ابھی زیان سامنے نہ آئے، کم از کم اس وقت نہیں، جب اس کے اندر اتنا کچھ چل رہا تھا۔ زیان سیڑھیاں چڑھتا ہوا اوپر آیا تو اس کی نظر کھلے دروازے سے فوراً آیت پر پڑی، جو پرانے کمرے کے دروازے کے قریب کھڑی تھی۔ دونوں کی نظریں ایک لمحے کے لیے ملی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ زیان نے معمول کے انداز میں پوچھا۔ پھوپھو نے کچھ فائلز منگوائی تھی، میں وہی لینے آئی تھی۔ آیت نے فوراً اپنی نظر ہٹا لی، جیسے وہ سوال کے پیچھے چھپی ہوئی حقیقت کو چھپانا چاہتی ہو۔ زیان نے سر ہلایا اور آگے بڑھ گیا۔ آیت کو محسوس ہوا کہ آج اس کی موجودگی پہلے جیسی نہیں تھی۔ اس میں ایک اور خاموشی شامل ہو چکی تھی، شاید اس بات سے بے خبر کہ وہ جس حقیقت سے ابھی تک بچتا آیا ہے وہ اب کسی اور کے ہاتھ لگ چکی ہے۔ آیت آہستہ آہستہ نیچے آ گئی، مگر اس کے اندر سکون نہیں تھا۔ وہ بار بار زیان کے بارے میں سوچ رہی تھی، اس کی وہ خاموش نظریں، اس کی وہ ادھوری باتیں اور سب لمحے جو اب ایک نئے معنی لے چکے تھے۔ اب وہ صرف ایک رشتہ نہیں دیکھ رہی تھی، بلکہ ایک ایسی محبت کو سمجھنے لگی تھی جو برسوں سے لفظوں کے بغیر جیتی رہی تھی۔ اور زیان، وہ اب بھی بے خبر تھا۔ اس کی سب سے بڑی خاموشی اب آہستہ آہستہ لفظ بننے لگی ہے، لیکن شاید وقت ابھی دونوں کے لیے کچھ اور بھی لکھ رہا تھا۔ رات گہری ہوتی جا رہی تھی، گھر میں ماحول کی خاموشی تھی، پھر بھی آیت کے اندر سکون نہیں تھا۔ وہ بار بار اپنے کمرے میں آتی جا رہی تھی، کبھی آئینے کے سامنے کھڑی ہو کر خود کو دیکھتی، کبھی کھڑکی سے باہر اندھیرے میں گھورتی۔ زیان کی وہ خاموش محبت اب اس کے ذہن سے ہی نکل نہیں رہی تھی۔ ہر بار جب وہ اسے دیکھتی، اسے لگتا جیسے وہ کچھ کہہ رہا ہو، لیکن الفاظ ہمیشہ ادھورے رہ جاتے ہیں۔ نیچے ہال میں زیان بیٹھا ہوا تھا، فائلیں کھلی تھی، اس کی توجہ کہیں اور تھی۔ فواد کا دیا ہوا ایک نیا کلو اس کے سامنے تھا، مگر اس کے ذہن میں بار بار آیت کا چہرہ آ رہا تھا۔ وہ الجھ گیا تھا، یہ سب اسے کیوں متاثر کر رہا ہے، مگر وہ خود کو روک نہیں پا رہا تھا۔ وہ اپنے اندر ایک اور جنگ محسوس کر رہا تھا، ایک طرف ماضی کا بوجھ اور دوسری طرف حال کی جو وہ خود بھی سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ آیت سیڑھیاں اتر کر نیچے آئی، اس نے زیان کو دیکھا تو چند لمحے رک گئی، پھر آہستہ سے اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ آپ ہمیشہ اتنا کیوں چھپاتے ہیں؟ آیت نے دھیرے سے کہا۔ زیان نے اس کی طرف دیکھا مگر جواب دینے سے پہلے رک گیا، جیسے لفظ اس کے گلے میں اٹک گئے ہیں۔ کچھ لمحے ایسے ہی گزر گئے، پھر زیان نے آہستہ سے کہا، کبھی کبھی سچ بتانا آسان نہیں ہوتا، کیونکہ سچ کے ساتھ کچھ زخم بھی سامنے آ جاتے ہیں۔ آیت نے اس کی بات سن کر کوئی فوری جواب نہیں دیا، بس اس کے چہرے کو دیکھتی رہی، جیسے اس بار وہ اسے واقعی سمجھنے کی کوشش کر رہی ہے۔ اس لمحے دونوں کے درمیان کوئی بڑا اعتراف نہیں ہوا تھا، مگر ایک خاموش سمجھ بوجھ ضرور پیدا ہو رہی تھی۔ اوپر سے ہلکی سی ہوا آئی اور وہ پردہ ہل گیا۔ گھر کی روشنی نرم ہو چکی تھی۔ زیان نے اپنی فائل بند کر دی اور آہستہ سے کھڑا ہو گیا۔ آیت بھی اس کے ساتھ اٹھ گئی۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں کوئی بڑا لفظ نہیں بولا گیا تھا، مگر ایک نیا احساس دونوں کے درمیان جگہ بنا چکا تھا، اور شاید یہی اس کی کہانی کا وہ موڑ تھا جہاں خاموشیاں خود بولنا شروع کرتی ہیں۔ اگلی صبح گھر میں ایک مختلف سا سکون تھا۔ آیت معمول کے مطابق جلدی اٹھ گئی تھی، البتہ اس بار اس کے چہرے پر وہ بوجھ ہلکا سا تھا جو کچھ دنوں سے اس کے اندر بیٹھا ہوا تھا۔ وہ کچن میں آئی تو شبنم بیگم پہلے سے مصروف تھی۔ انہوں نے ایک نظر آیت کو دیکھا، ہلکی سے مسکراہٹ تھی،
جیسے وہ خود بھی محسوس کر رہی ہوں کہ کچھ تو بدل رہا ہے۔ زیان آفس جانے کی تیاری میں تھا، مگر اس بار وہ جلدی میں نہیں تھا۔ جب وہ سیڑھیاں اتر کر نیچے آیا تو آیت بھی اسی وقت ہال میں تھی۔ دونوں کی نظریں ایک لمحے کے لیے ملی، لیکن اس بار وہ فوراً نہیں ہٹی۔ ایک ہلکی سی جھجک تھی، اس کے ساتھ ساتھ ایک خاموش سا سکون بھی تھا جو پہلے نہیں تھا۔ میں دیر سے آؤں گا آج، کچھ کام ہے باہر، زیان کہتے ساتھ ہی باہر کی طرف چل دیا۔ آیت نے بس سر ہلا دیا، مگر اس کے دل میں یہ بات عجیب طرح سے محسوس ہوئی کہ وہ اس سے سب کچھ نہیں کہتا، مگر کم از کم اب اس کی موجودگی کو اگنور بھی نہیں کر رہا تھا۔ کھانے کے بعد گھر کا ماحول غیر معمولی طور پر پرسکون تھا۔ رفت بیگم اور ہینا ڈرائنگ روم میں کسی رشتے داروں کی باتوں میں مصروف تھی، جبکہ آیت بالکنی میں کھڑی ٹھنڈی ہوا محسوس کر رہی تھی۔ زیان جب اپنے کمرے کی طرف جائے گا تو اس کی نظر آیت پر پڑی۔ چند لمحے وہ وہیں رکا رہا، پھر جانے کیوں اس کے قدم خود بخود اس کی طرف بڑھ گئے۔ پہلے ان دونوں کے درمیان اکثر خاموشی حاوی رہتی تھی، اب جیسے جیسے وہ دیوار آہستہ آہستہ ٹوٹ رہی تھی۔ آیت نے اسے آتے محسوس کیا تو ہلکا سا مڑ کر بولی، آپ کو پتا ہے پہلے آپ بہت کھڑوس لگتے تھے۔ زیان نے بھویں ہلکی سی اٹھائی، اور اب لگتا ہے آپ بس زیادہ سنجیدہ اور انٹروورٹ ہیں۔ آیت کے لبوں پر بہت ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ زیان چند لمحے اسے دیکھتا رہا، پھر برسوں بعد شاید دل سے ہلکا سا مسکرایا۔ جب وہ واقعی مسکراتا ہے تو اس کے چہرے کی ساری سختی نرم پڑ جاتی ہے۔ آپ ہر وقت سیریس کیوں رہتے ہیں؟ کبھی نارمل لوگوں کی طرح بھی رہا کریں۔ ہوا تیز ہوئی تو آیت نے اپنا دوپٹہ سنبھالنے لگی۔ کچھ لوگ نارمل رہنا چاہتے ہیں، مگر حالات اجازت نہیں دیتے۔ اس بار زیان نے نظر ہٹا لی، جیسے سوال کے پیچھے چھپی حقیقت سے بچنا چاہتا ہو۔ آیت نے اس کی بات غور سے سنی، پھر دھیرے سے بولی، ہر چیز ہمیشہ ویسی نہیں رہتی جیسے شروع میں ہوتی ہے، کبھی کبھی لوگ بھی بدل جاتے ہیں، اور زندگی بھی۔ یہ جملہ سن کر زیان کی نظر ایک لمحے کے لیے آیت کی طرف گئی۔ وہ جانتا تھا آیت شاید عام بات کر رہی ہے، مگر اس کے لیے یہ الفاظ کہیں زیادہ معنی رکھتے تھے۔ دونوں کافی دیر تک وہیں کھڑی ہلکی ہلکی باتیں کرتے رہے، چھوٹی چھوٹی باتیں جن میں کوئی درد نہیں تھا، کوئی بوجھ نہیں تھا، صرف ایک نرم سا سکون تھا، اور اسی سکون کے پیچھے ایک اور طوفان چل رہا تھا۔ اگلے دن زیان دوبارہ فواد سے ملا۔ اس بار فواد کے چہرے پر غیر معمولی سنجیدگی تھی۔ اس نے آتے ہی ایک فائل زیان کے سامنے رکھی۔ میں نے انشورنس ریکارڈ اور کال لاگز نکلوا لیے ہیں، اس نے دھیمی آواز میں کہا۔ کچھ ملا؟ زیان فوراً سیدھا ہو کر بیٹھ گیا تھا۔ فواد نے گہری سانس لی۔ حادثے والے دن حمزہ کی گاڑی کے گیراج میں ایک ان نون نمبر سے کال آئی تھی۔ صرف چند منٹ بعد سی سی ٹی وی فوٹیج غائب ہو گئی۔ زیان کے چہرے کے تاثرات بدل گئے، یعنی کسی نے جان بوجھ کر فوٹیج ڈیلیٹ کی۔ صرف یہی نہیں، فواد نے اگلا صفحہ اس کے سامنے رکھا۔ جس سیکیورٹی گارڈ کی ڈیوٹی اس رات وہاں تھی، اس نے حادثے کے اگلے ہی دن نوکری چھوڑ دی تھی، اور اب وہ لاپتہ ہے۔ کمرے میں ایک لمحے کے لیے خاموشی چھا گئی۔ زیان کی انگلیاں میز پر سختی سے جم گئی۔ اب یہ سب محض شک نہیں رہا تھا، کوئی تھا جس نے ہر ثبوت آہستہ آہستہ مٹایا تھا۔ جہانگیر۔ زیان نے پہلی بار یہ نام اتنی نفرت سے لیا۔ خود فواد بھی خاموش ہو گیا، کیونکہ دونوں جانتے تھے کہ اگر واقعی اس کے پیچھے جہانگیر یا اس کے لوگ تھے تو پھر یہ صرف ایک حادثے کا راز نہیں تھا، بلکہ ایک ایسی جنگ تھی جس سے سچ تک پہنچنا آسان نہیں ہونے والا تھا۔ فواد کے آفس سے نکلنے کے بعد زیان کافی دیر تک گاڑی میں بیٹھا خاموش رہا۔ باہر شام اتر رہی تھی، سڑکوں پر گاڑیوں کی روشنی پھیلنے لگی تھی، مگر اس کے ذہن میں صرف ایک ہی چیز گونج رہی تھی، حمزہ کا ایکسیڈنٹ۔ اب ہر نئی بات اس کے اندر غصہ بھی بڑھا رہی تھی، اور خوف بھی۔ اگر واقعی یہ سب پلان تھا تو حمزہ صرف ایک حادثے کا شکار نہیں ہوا تھا، بلکہ کسی نے اسے جان بوجھ کر اس سے چھین لیا تھا۔ گھر واپس آتے ہوئے پہلی بار اسے عجیب سا ڈر محسوس ہوا، اپنے لیے نہیں، آیت اور گھر والوں کے لیے، کیونکہ جتنا وہ اس سچ کے قریب جا رہا تھا اتنا ہی خطرہ بڑھ رہا تھا۔ گھر پہنچا تو ڈرائنگ روم کی لائٹ چل رہی تھی، اندر سے ہلکی ہنسی کی آواز آ رہی تھی۔ آیت، ہنا اور رفت بیگم ساتھ بیٹھی کسی بات پر ہنس رہی تھی۔ زیان دروازے پر رکا اور چند لمحے خاموشی سے انہیں دیکھتا رہا۔ آیت کے چہرے پر اب وہ مستقل اداسی نہیں رہی تھی، وہ واقعی بہتر ہو رہی تھی۔ شاید پہلی بار اس گھر میں اس کی ہنسی واپس آئی تھی۔ بھائی آ گئے؟ ہنا نے فوراً دیکھتے کہا۔ آیت نے بھی مڑ کر اسے دیکھا۔ آپ آج کافی لیٹ ہو گئے ہیں آج۔
ज़ियान ने खुद को नॉर्मल ज़ाहिर करते हुए हल्का सा सर हिलाया। कुछ काम था, वो अंदर आकर बैठ गया, मगर आज इसकी खामोशी मुख्तलिफ थी। आयत ने महसूस कर लिया कि वो फिर किसी गहरी सोच में है। कुछ देर बाद रिफत बेगम हिना वहाँ से उठ गईं, तो ड्राइंग रूम में सिर्फ वो दोनों रह गए थे। चंद लम्हे खामोश रही, फिर आयत ने उससे पूछा, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, कुछ हुआ है? ज़ियान ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। शायद वो आदी नहीं था कि कोई उसके अंदर के तूफान को महसूस करे। हाँ, बस कुछ बिजनेस के मसाइल हैं। वो चंद सेकंड इसे देखता रहा, फिर नजरें हटा ली। आयत ने फ़ौरन यकीन नहीं किया, मगर इस बार उसने ज़्यादा सवाल भी नहीं किए। आप हर बात अकेले संभालने की कोशिश क्यों करते हैं? वो सिर्फ इतना सा बोली, ये जुमला सीधा उसके दिल में उतरा। आयत के लहजे में सिंपैथी नहीं थी, बस खालिस कंसर्न था, और शायद यही चीज़ इसे कमज़ोर कर रही थी। क्योंकि मुझे आदत है, वो ये कहते हुए सोफे से टेक लगाकर बैठ गया। और अगर कभी आप थक जाएं तो? आयत ने धीमी आवाज़ में कहा, फिर शायद देर हो चुकी होगी। ज़ियान हल्का सा मुस्कुराया, मगर वो मुस्कुराहट उदास थी। आयत कुछ लम्हे खामोश रही, फिर उसने आहिस्ता से कहा, हर बार देर नहीं होती। ये जुमला सुनकर ज़ियान के अंदर अजीब सी खामोशी उतर गई। उसे लगा जैसे आयत अनजाने में उसके दिल के उस हिस्से तक पहुंच रही है जहां वो किसी को आने नहीं देता था। मगर इसी लम्हे इसका फ़ोन बजा। फवाद की कॉल थी। ज़ियान ने फ़ौरन कॉल उठाई। ज़ियान, मुझे अभी एक और चीज़ पता चली है। दूसरी तरफ फवाद की आवाज़ पहले से ज़्यादा टेंस थी। क्या? ज़ियान फ़ौरन सीधा होकर बैठ गया था। हादसे के एक दिन पहले हमज़ा की गाड़ी कंपनी पार्किंग से कुछ देर के लिए गायब हुई थी। ऑफिशियल रिकॉर्ड में वो दाखिल ही नहीं है। ज़ियान के चेहरे का रंग बदल गया। और एक और बात, फवाद की आवाज़ मज़ीद धीमी हुई। जो गार्ड गेट पर था, उसका ताल्लुक जहांगीर के आदमियों से निकल रहा है। कमरे की फ़िज़ा जैसे अचानक भारी हो गई। आयत ने ज़ियान के चेहरे पर बदलते तासुरात देख लिए। इसका दिल बेख्तियार धड़का। ज़ियान ने फ़ोन बंद किया, मगर उसके हाथ सख्ती से बंद हो चुके थे। अब ये सिर्फ शक नहीं रहा था, कोई था जिसने हमज़ा को मारने का फ़ैसला किया था। रात काफ़ी हो चुकी थी, मगर ज़ियान के अंदर उठने वाला तूफ़ान थमने का नाम ही नहीं ले रहा था। फवाद की बातों के बाद उसके लिए खामोश बैठना मुमकिन नहीं रहा था। वो सीधा रशीद साहब के कमरे की तरफ गया। दरवाज़ा आधा खुला था, अंदर हल्की रोशनी जल रही थी। वो रशीद साहब अपनी ऐनक लगाए कुछ फाइल देख रहे थे। ज़ियान को इस वक्त वहाँ देखकर वो हैरान हुए, क्योंकि वो जानते थे कि वो बग़ैर वजह इस वक्त किसी के कमरे में नहीं आता। क्या हुआ ज़ियान, सब ठीक है? ज़ियान चंद लम्हे खामोश खड़ा रहा, फिर अंदर आकर दरवाज़ा बंद कर दिया। उसके चेहरे की संजीदगी देखते ही रशीद साहब के माथे पर हल्की शिकन आ गई। बात क्या है? ज़ियान ने गहरी सांस ली और आहिस्ता आहिस्ता सारी बात बताना शुरू की। गिराज फुटेज, ब्रेक लाइन के साथ छेड़छाड़, गार्ड का गायब होना और जहांगीर के आदमियों का नाम सामने आना। जो जो बोलता गया, रशीद साहब के चेहरे का रंग बदलता गया। आखिर में कमरे में एक भारी खामोशी छा गई। आप समझ रहे हैं ना बाबा? ज़ियान की आवाज़ इस बार दबी हुई थी, मगर उसमें गुस्सा साफ महसूस हो रहा था। ये एक्सीडेंट नहीं था, किसी ने हमज़ा को कत्ल करवाया है। सलीम साहब ने फ़ौरन नज़रें झुका ली, जैसे वो इस जुमले को सुनने के लिए तैयार ना हो। उनके हाथ में पकड़ी ऐनक हल्की सी कांपी। ज़ियान, ऐसे इल्ज़ाम बहुत बड़े होते हैं, बगैर मुकम्मल सबूत के। सबूत आ जाएंगे। ज़ियान ने बात काट दी। उसकी आवाज़ में दर्द भी था और बेबसी भी। मैं जानता हूँ कुछ गलत हुआ था उस रात भी, मुझे महसूस हो गया था। रशीद साहब खामोश हो गए। उनके चेहरे पर वही खौफ उभर आया जो एक बाप अपने एक बेटे को खोने के बाद दूसरे के लिए महसूस करता है। तुम ये सब बंद कर दो ज़ियान। व्हाट? ज़ियान एकदम चौंका। मैं कह रहा हूँ ये सब बंद कर दो। इस बार रशीद साहब की आवाज़ सख्त हुई। तुम नहीं जानते तुम किस तरफ जा रहे हो। अगर वाकई में इसके पीछे वो लोग हैं जिनका तुम सोच रहे हो, तो ये खेल बहुत ख़तरनाक है। तो क्या हम खामोश बैठ जाएं? हमज़ा के साथ जो हुआ इसे भूल जाएं? ज़ियान के जबड़े सख्त हो गए। मैं अपने एक बेटे को दफना चुका हूँ। रशीद साहब की आवाज़ टूट गई। और अब मैं दूसरे को ख़तरे में नहीं डाल सकता। ये जुमला सुनकर ज़ियान खामोश हो गया। कमरे में एक लम्हे के लिए सिर्फ घड़ी की आवाज़ रह गई। रशीद साहब ने थके हुए अंदाज में चेहरे पर हाथ फेरा। तुम्हें क्या लगता है मुझे शक नहीं हुआ था? उन्होंने आहिस्ता से कि मगर कुछ लोग इतने ताकतवर होते हैं कि इनके खिलाफ खड़े होने की कीमत बहुत बड़ी होती है। तो आपको पहले से शक था? ज़ियान की सांस रुक सी गई। सलीम साहब ने फ़ौरन जवाब नहीं दिया, बस खामोशी से नजरें चुरा लीं। और यही खामोशी ज़ियान के लिए सबसे बड़ा जवाब थी।
اس کے اندر غصے کی ایک نئی لہر اٹھی۔ اگر ہم اب بھی خاموش رہے تو حمزہ کے ساتھ انصاف کبھی نہیں ہوگا۔ وہ یہ کہہ کر تیزی سے کمرے سے نکل گیا۔ دروازہ بند ہونے کی آواز پورے گھر میں گونجی۔ باہر ہال میں کھڑی آیت بے اختیار چونک گئی۔ وہ پانی لینے نیچے آئی تھی مگر زیان کی بلند آواز اس نے پہلی بار سنی تھی۔ اس کا دل عجیب سی بے چینی سے بھر گیا تھا۔ کچھ تو تھا جو اس گھر میں سب چھپا رہے تھے اور وہ سچ آہستہ آہستہ ان کے درمیان آ رہا تھا۔ آیت کافی دیر تک وہیں ہال میں کھڑی رہی۔ رشید صاحب کے کمرے کا دروازہ بند ہو چکا تھا اور پورے گھر میں پھر سے خاموشی پھیل گئی تھی، لیکن اس خاموشی کے اندر اب ایک عجیب سا تناؤ تھا۔ آیت نے پہلی بار زیان کی آواز میں اتنا غصہ اور درد ایک ساتھ محسوس کیا تھا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ آخر ایسی کون سی بات ہے جو اسے اندر ہی اندر توڑ رہی ہے۔ چند لمحوں بعد زیان تیز قدموں سے سیڑھیاں اترتا ہوا نیچے آیا تھا۔ اس کے چہرے پر سختی تھی، آنکھیں سرخ لگ رہی تھی۔ شاید اسے اندازہ بھی نہیں تھا کہ آیت سامنے کھڑی ہے۔ وہ سیدھا دروازے کی طرف بڑھا ہی تھا۔ زیان، آیت بے اختیار بول پڑی۔ اس کے قدم رک گئے۔ چند لمحے وہ پشت کیے کھڑا رہا جیسے خود کو سنبھالنے کی کوشش کر رہا ہو، پھر آہستہ سے مڑا۔ آیت نے محسوس کیا کہ اس کی آنکھوں میں صرف غصہ نہیں، خوف بھی ہے۔ سب ٹھیک ہے؟ آیت نے فکریہ انداز میں پوچھا۔ زیان چند سیکنڈ اسے دیکھتا رہا، پھر ہلکی سی بے جان ہنسی اس کے لبوں پر آئی۔ تمہیں ہر بار یہی کیوں لگتا ہے کہ سب ٹھیک نہیں ہے؟ کیونکہ اب ہر بار ایسے لگتے ہیں جیسے خود سے لڑ رہے ہوں۔ آیت کے منہ سے بے اختیار نکلا۔ یہ سن کر زیان بالکل خاموش ہو گیا۔ اس کے اندر جیسے کچھ ہلکا سا ٹوٹا۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا صوفے کے پاس آیا اور تھکن سے بیٹھ گیا۔ وہ واقعی تھکا ہوا لگ رہا تھا۔ آیت کچھ لمحے وہیں کھڑی رہی، پھر دھیرے سے اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ دونوں کے درمیان چند لمحوں کی خاموشی رہی۔ اگر میں تمہیں کچھ بتاؤں، زیان نے نظریں جھکائے ہوئے کہا، تو شاید سب بدل جائے۔ کیا مطلب؟ آیت کے دل ہلکا سا دھڑکا۔ زیان نے فوراً جواب نہیں دیا۔ اس کے ذہن میں فواد کی باتیں، بریک لائن، CCTV فوٹیج اور حمزہ کا خون میں ڈوبا چہرہ ایک ساتھ گھومنے لگا۔ اس نے بے اختیار آنکھیں بند کر لیں۔ چھوڑو، اس نے بمشکل کہا۔ ابھی نہیں۔ آیت اسے غور سے دیکھتی رہی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ کچھ چھپا رہا ہے، مگر اسے محسوس ہو رہا تھا کہ شاید وہ یہ سب خود کو بچانے کے لیے نہیں، دوسروں کو بچانے کے لیے کر رہا ہے۔ اسی لمحے زیان کا فون دوبارہ بجا۔ اس نے اسکرین دیکھی تو چہرہ فوراً بدل گیا۔ ہاں فواد۔ زیان فوراً اٹھ کھڑا ہوا اور کال اٹھاتے ہی بولا، زیان، آج رات کو یہ آفس میں گھس گیا تھا۔ دوسری طرف فواد کی آواز اس بار پہلے سے زیادہ گھبرائی ہوئی تھی۔ کیا؟ زیان کا دل زور سے دھڑکا۔ میں وہاں پہنچا تو کچھ فائل مسنگ تھی، اور سب سے عجیب بات، فواد کی آواز دھیمی ہو گئی، جس میکینک سے تم ملے تھے وہ بھی غائب ہے۔ غائب مطلب؟ زیان کی سانس جیسے رک گئی۔ کوئی نہیں جانتا وہ کہاں ہے، اس کا فون بند ہے، گھر خالی پڑا ہے، جیسے وہ اچانک کہیں غائب ہو گیا ہو۔ زیان کے چہرے کے رنگ اڑ گیا۔ کوئی تھا جو ہر ثبوت ختم کر رہا تھا، اور شاید اب نہیں بھی دیکھ رہا تھا۔ زیان نے بے اختیار نظریں اٹھائیں۔ سامنے کھڑی آیت تھی جس کی آنکھوں میں واضح پریشانی تھی۔ زیان کے دل میں ایک خوف پوری شدت سے اترا۔ اگر یہ لوگ واقعی اتنے طاقتور ہیں تو اس کی فیملی بھی خطرے میں ہو سکتی ہے۔ فون بند ہونے کے چند لمحوں بعد زیان وہیں ساکت کھڑا رہا۔ اس کے ہاتھ کی گرفت موبائل پر اتنی سخت ہو چکی تھی کہ انگلیوں کی پوریں سفید پڑنے لگی تھیں۔ آیت نے اس کے چہرے پر پھیلی گھبراہٹ واضح دیکھی اور یہی چیز اس کے دل میں بے چینی بڑھانے لگی۔ اب بات صرف بزنس یا عام ٹینشن کی نہیں لگ رہی تھی، کچھ بہت بڑا تھا اور بہت خطرناک بھی۔ کیا ہوا ہے؟ آیت نے اس بار پہلے سے زیادہ سنجیدگی سے پوچھا۔ زیان نے فوراً جواب نہیں دیا۔ وہ جیسے فیصلہ کر رہا تھا اسے کتنا بتانا چاہیے۔ پھر اس نے آہستہ سے نظریں اس پر جمائیں۔ اگر میں کہوں کہ تم کچھ دن اکیلے باہر نہ جاؤ تو مانو گی؟ کیا؟ اور کیوں؟ آیت حیران ہو گئی۔ بس میری بات مان لو۔ زیان نے فوراً نظریں ہٹا لی۔ زیان، آپ مجھے ڈرا رہے ہیں۔ آیت اب واقعی پریشان ہو گئی تھی۔ میں نہیں چاہتا تمہیں کچھ ہو، اس نے گہری سانس لیتے کہا۔ اس کی آواز میں نرمی کے ساتھ ساتھ خوف بھی شامل تھا۔ یہ جملہ بہت آہستہ کہا گیا تھا مگر آیت کے دل پر سیدھا اتر گیا۔ دونوں چند لمحے خاموش ایک دوسرے کو دیکھتے رہے۔ آیت نے پہلی بار محسوس کیا کہ زیان صرف ذمہ داری کی وجہ سے اس کا خیال نہیں رکھتا۔ اس کے خوف میں کچھ ذاتی تھا، کچھ بہت گہرا۔ اسی لمحے باہر اچانک کسی گاڑی سے زور سے بریک لگنے کی آواز آئی۔ زیان فوراً الرٹ ہو گیا۔ وہ تیزی سے کھڑکی کی طرف بڑھا اور پردہ ہٹا کر باہر دیکھا۔ گھر کے باہر ایک سیاہ گاڑی چند سیکنڈ کھڑی رہی، پھر آہستہ سے آگے بڑھ گئی، مگر ان چند لمحوں میں بھی زیان نے ڈرائیور سیٹ پر بیٹھے شخص کو پہچان لیا تھا۔
जहांगीर का खास आदमी। उसके चेहरे के तासुरात फौरन बदल गए। आयत ने भी उसकी घबराहट महसूस कर ली। कौन था? कोई नहीं, उसने फौरन कहा, मगर उसकी आवाज़ में वो यकीन नहीं था। आज के बाद अगर कहीं जाना हो तो मुझे बता कर जाना, और अननोन नंबर से कॉल उठाना बंद कर दो। उसने आयत की तरफ मुड़कर कहा, जियान प्लीज़ आयत। इस बार इसकी आवाज़ में हुक्म कम और दरख्वास्त ज़्यादा थी। आयत खामोश हो गई। इसे पहली बार एहसास हुआ कि मामला वाकई सीरियस है। दूसरी तरफ ज़ियान के जहन में एक ही चीज़ चल रही थी, अगर मैकेनिक गायब हो चुका है तो अगला हदफ कौन हो सकता है। इन्हीं सोचों के साथ इसे एक और बात याद आई। हादसे वाली रात हमजा ने घर से निकलने से पहले एक कॉल रिसीव की थी। इस वक्त इसने इग्नोर कर दिया था क्योंकि वो मामूल की बात लगी थी, मगर अब हर छोटी डिटेल अहम लगने लगी थी। ज़ियान फ़ौरन अपने कमरे की तरफ गया। इसने दराज खोला और हमजा का पुराना फ़ोन निकाला जो एक्सीडेंट के बाद पुलिस ने वापस कर दिया था। फ़ोन काफ़ी डैमेज था, मगर कुछ डेटा रिकवर हो चुका था। उसने जल्दी जल्दी कॉल लॉग खोली और अगले ही लम्हे उसका दिल जैसे रुक गया। आखिरी कॉल एक अनजाने नंबर से थी, मगर इस नंबर के नीचे सेव लोकेशन ने इसके जिस्म में सर्द लहर दौड़ा दी। वो फ़ोन कॉल जहांगीर ग्रुप के एक प्राइवेट ऑफिस के करीब से की गई थी। ज़ियान काफ़ी देर तक इस स्क्रीन को देखता रहा। कमरे की खामोशी अब इसे अपने कानों में शोर की तरह महसूस हो रही थी। इसकी सांसें बेतरतीब होने लगी थीं। हर चीज़ एक ही सिमत इशारा कर रही थी, मगर मसला ये था कि अभी तक कुछ भी इतना मजबूत नहीं था कि वो सीधा एक्शन ले सके। फिर भी दिल मानने को तैयार नहीं था कि ये सब इत्तफाक हो सकता है। इसने फ़ौरन फवाद को फ़ोन किया। दूसरी तरफ से चंद बेल के बाद आवाज़ आई, हाँ, मुझे एक नंबर ट्रेस करवाना है। अभी क्या मिला है? फवाद शायद इसके लहजे की शिद्दत समझ गया था। ज़ियान ने मुख्तसरन सारी बात बताई। चंद लम्हे दूसरी तरफ खामोश रही। फिर फवाद ने धीमी आवाज़ में कहा, अगर ये वाकई जहांगीर के ऑफिस के करीब से है फिर ये बहुत बुरा है। ये पहले ही बुरा है। ज़ियान ने दांत खींचते हुए कहा, कोई हमजा को वहाँ से फ़ोन करता है, फिर वो अजीब हालत में घर से निकलता है, ब्रेक फुल होते हैं, फुटेज डिलीट हो जाती है, मैकेनिक गायब हो जाता है, और अब हमें कहा जा रहा है ये एक्सीडेंट था। इसकी आवाज़ में दबा हुआ गुस्सा साफ महसूस हो रहा था। तुम्हें एहतियात से रहना होगा। अगर वाकई ये लोग हैं तो वो तुम पर भी नज़र रखे हुए होंगे। फवाद ने कुछ लम्हे बाद संजीदगी से कहा। ये जुमला सुनकर ज़ियान की नज़रें बेख्तियार दरवाजे की तरफ उठ गईं, जैसे पहली बार इसे अपने ही घर की दरो दीवार पर शक महसूस हुआ हो। कॉल बंद करने के बाद तो चंद लम्हे वहीं खड़ा रहा। फिर उसकी नज़र सामने पड़ी एक तस्वीर पर जाकर रुकी। वो हमजा की तस्वीर थी। वो बेफिक्र मुस्कुराहट, वही ज़िंदगी से भरी आंखें। ज़ियान के अंदर एक अजीब सा दर्द उठा। मैं तुम्हें इंसाफ दिलाऊंगा, इसने बहुत आहिस्ता से कहा, जैसे खुद से वादा कर रहा हो। इसी लम्हे दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। आयत थी, आप ठीक हैं? उसके चेहरे पर हल्की सी परेशानी थी। हाँ, ज़ियान ने फ़ौरन फ़ोन एक तरफ रखा और ख़ुद को नॉर्मल ज़ाहिर करने की कोशिश की, मगर आयत अब इसके झूठ पहचानने लगी। वो आहिस्ता से अंदर आई और चंद लम्हे खामोशी से उसे देखती रही। आप जब भी कहते हैं सब ठीक है, तभी सबसे ज़्यादा गलत होता है। ये सुनकर ज़ियान बेख्तियार हल्का सा मुस्कुराया, मगर वो मुस्कुराहट फ़ौरन मानन पड़ गई। आयत की नज़र मेज़ पर पड़े डैमेज मोबाइल पर गई। ये हमजा का फ़ोन है ना? ज़ियान के हाथ एक लम्हे के लिए रुक गए। आप अभी ये सब क्यों देख रहे हैं? आयत ने बेख्तियार पूछा। हादसे को महीने गुजर गए हैं। हादसा? ये लफ्ज़ सुनकर ज़ियान के अंदर कुछ शिद्दत से हिला। उसके जहन में खून फिर से सड़क, बारिश, हमजा की टूटती सांसें, और वो आखिरी लफ्ज़ गूंज उठा। आयत ने फ़ौरन नज़रें झुका ली ताकि आयत इसकी आंखों में छुपा तूफान न देख सके। कुछ चीज़ें। उसकी आवाज़ भारी हो गई। इतनी आसानी से ख़त्म नहीं होती। आयत खामोश हो गई। वो इसके दर्द की गहराई पूरी तरह नहीं जानती थी, मगर अब इसे ये ज़रूर महसूस होने लगा कि ज़ियान सिर्फ हमजा को याद ही नहीं करता, वो किसी ऐसी चीज़ के बोझ तले दबा हुआ है जिसने इसे अंदर से बदल दिया है। और इसी लम्हे ज़ियान के फ़ोन पर एक नया मैसेज आया। अननोन नंबर। एक लाइन लिखी गई थी, कुछ सच दफन ही रहने दें तो बेहतर होता है। ये पढ़ते ही ज़ियान के जिस्म में सर्द लहर दौड़ गई। चंद लम्हों तक ज़ियान की नज़रें सिर्फ उस मैसेज पर जमी रहीं। कमरे की हवा जैसे अचानक भारी हो गई थी। उसके चेहरे के बदलते तासुरात आयत से छुप न सके थे। क्या हुआ? वो फ़ौरन कदम बढ़ाती आगे आई। कुछ नहीं, ज़ियान ने बेख्तियार मोबाइल की स्क्रीन बंद कर दी। ज़ियान, आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं? आयत की आवाज़ इस बार मजबूत थी, मगर उसमें वाज़ेह बेचैनी थी। वो चंद सेकंड खामोश उसे देखता रहा। शायद पहली बार इसे महसूस हुआ कि आयत अब सिर्फ इसके साथ रहने वाली लड़की नहीं रही, वो वाकई इसकी फ़िक्र करती है। मगर यही बात इसे डरा रही थी। मैं नहीं चाहता तुम इस सब में इन्वॉल्व हो,
اس نے آہستہ سے کہا، کس سب میں؟ زیان کے پاس جواب تھا مگر الفاظ نہیں تھے۔ اسی لمحے اس کا فون دوبارہ وائبریٹ ہوا۔ اس بار کوئی میسج نہیں تھا، صرف ایک تصویر تھی۔ زیان نے جیسے ہی تصویر کھولی اس کی سانس رک گئی۔ وہ تصویر اس کے گھر کے باہر کی تھی، آج کی۔ وہ تصویر میں واضح طور پر آیت اور حنا لان میں کھڑی نظر آ رہی تھی۔ زیان کے ہاتھ ٹھنڈے پڑ گئے۔ کوئی ان پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ زیان کیا ہوا ہے؟ کچھ بتا کیوں نہیں رہے ہو؟ آیت نے اس کے چہرے کا رنگ اٹھتے دیکھا تو دل زور سے دھڑکا تھا۔ آج کے بعد مجھے بتائے بغیر کہیں نہیں جانا، کبھی بھی نہیں، اور حنا کو بھی نہیں جانے دینا۔ اس بار وہ خاموش نہیں رہ سکا۔ اس نے فوراً اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہنے لگا، آپ مجھے ڈرا رہے ہیں۔ آیت اس اچانک شدت پر حیران رہ گئی کیونکہ میں خود ڈرا ہوا ہوں۔ یہ الفاظ بے اختیار اس کے منہ سے نکل گئے۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ زیان کو شاید خود احساس نہیں ہوا تھا کہ وہ کیا کہہ گیا ہے۔ آیت پہلی بار اسے اتنا بے بس دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں صرف غصہ یا گلٹ نہیں تھا، خالص خوف تھا، کسی اپنے کو کھونے کا خوف۔ چند لمحوں بعد زیان نے آہستہ سے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا اور نظریں ہٹا لی۔ سوری۔ آیت نے کچھ نہیں کہا، وہ صرف خاموشی سے اسے دیکھتی رہی۔ اب اس کے دل میں سوال اور بڑھ گئے تھے مگر ساتھ ہی ایک عجیب سا یقین بھی پیدا ہونے لگا تھا کہ یہ سب کاروباری دشمنی نہیں ہے۔ رات کو جب سب گھر والے سو چکے تھے، زیان دوبارہ نیچے اسٹڈی روم میں بیٹھا تھا۔ سامنے حمزہ کی فائلیں، کال ریکارڈ اور وہ گمنام میسج کھلا ہوا تھا۔ اس نے دوبارہ اس نمبر کو ٹریس کرنے کی کوشش کی لیکن تفصیلات جعلی شناخت پر تھیں۔ پھر اسے ایک چیز یاد آئی، حادثے والی رات۔ حمزہ عجیب حد تک ڈسٹرب تھا اور اس فون کال کے بعد مزید ڈسٹرب ہو گیا تھا۔ زیان نے فوراً موبائل اٹھایا اور کال ہسٹری نکال کر آخری کال کا وقفہ نکالا۔ صرف سیکنڈز کی کال تھی، 48 سیکنڈز کی۔ اتنی مختصر کال کسی کو اس حالت میں کیسے لا سکتی تھی؟ اس نے بے اختیار خود سے کہا، تم سے کیا کہا تھا اس نے؟ زیان حمزہ کا موبائل چیک کر رہا تھا۔ اسی لمحے اسے ایک اور ڈیٹیل نظر آئی۔ فون کال کے فوراً بعد حمزہ نے کسی کو وائس میسج کیا تھا۔ زیان کا دل زور سے دھڑکا تھا۔ وہ فوراً ڈیمیج فون کے ریکور فائل میں گیا۔ کافی ڈھونڈنے کے بعد ایک خراب آڈیو فائل سامنے آئی۔ اس نے انگلی سے پلے کا بٹن دبایا۔ شروع میں صرف شور تھا، بارش جیسی آواز، پھر حمزہ کی مدھم آواز سنائی دی، دی اگر یہ لوگ واقعی۔ اچانک آواز کٹ ہوئی، پھر چند سیکنڈ خاموشی کے بعد آخر میں صرف ایک جملہ واضح سنائی دیا، زیان کو کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ وہ وائس میسج سننے کے بعد زیان کافی دیر تک ساکت بیٹھا رہا۔ کمرے کی خاموشی اب اس کے اندر چیخوں کی طرح گونج رہی تھی۔ حمزہ کی ٹوٹی ہوئی آواز، اس کا آخری جملہ، زیان کو کچھ نہیں ہونا چاہیے، بار بار اس کے ذہن میں گونج رہا تھا۔ اس کے ہاتھ بے اختیار کانپنے لگے۔ اب یہ صرف شک نہیں رہا تھا۔ چلیں جی، باقی کا نیکسٹ ایپیسوڈ میں کنٹینیو کریں گے۔ امید ہے آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے بھی سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں، اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ اپنے ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔